بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج آپ کی خدمت ہم پھر حاضر ہیں اس امید کے ساتھ اور یقین کے ساتھ کہ آپ سب لوگ بخیریت ہوں گے انشاءاللہ تعالی، اور اللہ پاک ہمیشہ خوش رکھے، آباد رکھے، سکھی رکھے۔ آج جو ہم ویڈیو بنا رہے ہیں وہ عورت کی وفا پہ بنا رہے ہیں، اور اس کے ساتھ جو معاشرے نے سلوک کیا ہے یا معاشرہ سلوک کرتا ہے اس کے اوپر ہم آپ کو بتائیں گے۔ میری شادی ہوئی اور اس وقت ہم پشاور کی بات ہے، شادی ہوئی تو ہمارے نہ تو کوئی محلہ تھا، نہ وہاں رشتہ دار تھے، اور نہ وہاں کوئی پاس پڑوس ایسا تھا کہ جس سے کہ ہم کچھ باتیں سیکھتے، چالاکیاں آتی، بہانے کرنے آتے، تو کچھ بھی نہیں تھا۔ بس گھر کا بھی ہمارا دینی ماحول نہیں تھا، لیکن ہمیں یہ بتایا گیا تھا، مورل ویلیوز جو ہے وہ ہمیں بتائی گئی تھی، اقدار جو ہے ہماری، کہ اچھائی کیا ہے، برائی کیا ہے، غیبت کیا ہے، چغلی کیا ہے، کنسوئیاں لینا جو ہے اس کی بخشش نہیں ہے، اور اس طرح کی باتیں جو ہے، سچ بولنا اور جھوٹ کی برائی، جھوٹ تمام برائیوں کی جڑ ہے۔ تو یہ تمام جو باتیں ہیں وہ ہمیں عملی طور پر، کیونکہ کوئی بھی چیز کہنے سے نہیں سیکھتا بچہ، اس کے سامنے جو عمل ہوتا ہے وہ اس کو دیکھ رہا ہوتا ہے، اسی پہ وہ خود بھی عمل کرتا ہے۔ بہرحال والدہ کا تو میری انتقال ہو چکا تھا، اور جب شادی ہوئی اور میں گئی ہوں بیاہ کے سسرال گئی، تو وہاں پہ کہ جیسے عام رواج ہے، آپ سب بھی جانتے ہیں اور ہر گھر میں یہ رواج ہے، تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ دلہن کو دعا دینے کے لیے یا واللہ کوئی رسم ایسی کرتے ہیں کہ 7 جو سہاگنیں ہوتی ہیں وہ آ کے دلہن کے اوپر وہ سر پہ دوپٹہ اڑاتی ہیں یا کیا، یہ مجھے بالکل رسم یاد نہیں ہے، لیکن یہ مجھے یاد ہے کہ سب عورتیں اکٹھی تھیں میرے چاروں طرف، اور جو ڈھونڈا جا رہا تھا کہ بھئی 7 سہاگنوں کو بلاؤ، فلاں بھابھی تم آؤ، فلاں چچی تم آؤ، اس طرح کی جو ہے وہ بلایا جا رہا تھا۔ تو ہمارے جو ہے ایک خاتون تھی جنہیں ہم جانتے تھے، ان کی شادی کو چند مہینے ہوئے تھے، مجھ سے وہ کافی بڑی عمر میں تھیں، لیکن ان کے بارے میں یہ سنا تھا کہ ان کی شادی ہوئی اور چند مہینے کے بعد ہی ان کے شوہر جو ہے وہ روزگار کے چکر میں سعودی عرب چلے گئے تھے، اور وہاں سے پھر واپسی نہیں ہوئی۔ تو یہ خیال کیا جا رہا تھا کہ وہ شاید مر گئے ہوں گے بیچارے، کیا ہے، کیونکہ وہ کہیں بھی دستیاب نہیں ہوئے تھے، بہت تلاش کیا تھا، سب اعلان کیے تھے اور سب کچھ کیا تھا، تو سب نے یہ طے کر لیا تھا کہ یہ ان کا انتقال ہو گیا اور یہ بیوہ ہیں۔ اب بیوہ ہونا ہمارے معاشرے میں ایک نحوست سمجھی جاتی ہے، ایک گالی سمجھی جاتی ہے، اور اس عورت کو کسی خوشی کی، کسی مبارک تقریب میں حصہ نہیں دیا جاتا۔ تو یہی ہوا کہ وہ 6 سہاگنیں تو دستیاب تھیں وہاں پہ، 7ویں کی تلاش جاری تھی، تو رضیہ نام تھا ان کا، اور وہ آگے آئیں تو سب نے ان کو پیچھے کر دیا۔ تو میں اس وقت، حالانکہ میری عمر زیادہ نہیں تھی، تجربہ زیادہ نہیں تھا، نہ میری کوئی معلومات میں اضافہ تھا، لیکن مجھے صرف یہ معلوم تھا کہ کسی کا دل نہیں توڑنا چاہیے۔ تو میں نے ان کو بلایا، میں نے کہا کہ آپ آئیے، اور میں شرمیلی دلہن نہیں تھی کہ میں شرماتی اور گھونگھٹ نکال کے بیٹھتی اور وہی کرتی جو کہ سب کرتے ہیں۔ میں تو یہی سمجھتی تھی، شادی میں بھی جو سائن ہوئے تھے نکاح نامے پہ، میں سمجھتی تھی کالج کا کوئی فنکشن وغیرہ ہے، اسٹیج لگا ہے، فوٹوگرافر آئے ہوئے ہیں اور ہم کوئی فارم وام فل کر رہے ہیں، تو میں نے تو کھٹا کٹ کر دیا تھا۔ تو میری دوستیں کہتی تھی شکل رونے والی بنا لے۔ تو خیر یہ تو شادی کی بات تھی۔ اب وہ جو آئیں ان کو میں نے کہا کہ آپ میری رسم کریں گی، تو وہ بیچاری ڈرتی جھجکتے آگے بڑھیں، لیکن میں نے ان کو یقین دلایا، اعتماد دیا، میں نے کہا آپ میری رسم کریں۔ باقی سب خواتین اس لیے خاموش کھڑی تھیں یہ جان کے کہ میں منہ پھٹوں، کچھ بھی کہہ دوں گی، تو اس لیے سب نے اسی میں اپنے کیا جانا بہتر سمجھا کہ وہ لوگ خاموش رہے اور دیکھیں۔ رسم ہو گئی اور انہوں نے دی، اور الحمدللہ کچھ بھی کسی کو بھی نہیں ہوا، اور جس کو جتنی زندگی ہوتی وہ تو اتنی ہی جیے گا نا۔ کسی کے بیوہ ہونے سے یا نہ ہونے سے کسی کی زندگی یا موت کا فیصلے اللہ تعالیٰ تھوڑی کرتے ہیں، وہ تو ماں کے پیٹ سے اپنی پوری ہسٹری لکھوا کے لاتا ہے کہ بھائی کب پیدا ہوگا، کتنا بڑا ہوگا، کیا نوکری کرے گا، کیا راشن کھائے گا، کہاں کہاں جائے گا، کب اس کا انتقال ہوگا، کس جگہ ہوگا، کیسے ہوگا۔ تو وہ اس طرح سے اب یہ تو ہو گئی
میری شادی کا ایک واقعہ۔ اچھا، رضیہ باجی کے بارے میں آپ کو میں ایک بات بتاؤں، جیسے کہ ان کی وفا، ان کی محبت۔ اب کچھ ہی عرصہ ان کی شادی رہی تھی اور ان کے شوہر چلے گئے تھے، لیکن وہ وفا کی دیوی، اتنی محبت ان کو اپنے شوہر سے تھی کہ ہر وقت وہ ریڈیو سے کان لگائے رہتی تھی۔ اس زمانے میں ٹی وی نہیں آیا تھا، نہیں آ گیا تھا مگر اتنا کامن نہیں تھا، تو ہر وقت ریڈیو سے کان لگائے رہتی تھی کہ جو گمشدہ لوگوں کی لسٹ کہیں سے مل جائے، کوئی اعلان ہو جائے، کوئی انہیں خبر مل جائے، اس میں رہتی تھی۔ پھر ان کے بھائیوں نے ان کو ایک ٹرانزسٹر، پہلے زمانے میں ٹرانزسٹر بھی ہوتا تھا، ہر شیپ ہر شکل کے تھے، تو وہ لیٹسٹ ماڈل کا تھا اور وہ نیلے رنگ کی بال کی شکل میں تھا۔ وہ نیلے رنگ کی بال جو ٹرانزسٹر تھی وہ ہر وقت رضیہ باجی کے ساتھ رہتا تھا، جہاں بھی وہ جاتی تھیں، دن ہو یا رات ہو، وہ ان کے کان سے لگا رہتا تھا کہ شاید ان کے شوہر کی خبر مل جائے۔ اب ان کے شوہر کو ہر جگہ تلاش کیا گیا تھا، لیکن اس عورت نے اپنے شوہر کی نہ تو یاد چھوڑی اور نہ وفا میں کوئی کمی کی۔ انہوں نے نظر اٹھا کے کسی دوسرے مرد کو دیکھا ہی نہیں، اور وہ بے حد خوبصورت تھیں اور سب بہت عزت بھی کرتے تھے، لیکن ان کو وہ عزت، وہ مقام نہیں ملا جو کسی بیوی کو ملتا ہے، اپنی سسرال میں بھی، اپنے میکے میں بھی۔ تو وہ رضیہ باجی اس تاج سے محروم رہیں، اور جب تک وہ جیں انہوں نے اپنے میاں کی تلاش جو ہے وہ جاری رکھی۔ وہ ان کے بھائی بے حد محبت کرتے تھے اپنی بہن سے، اور جہاں جس ملک میں ان کے بھائی ہوتے تھے وہ بلاتے تھے، رضیہ باجی کو سیر کراتے تھے، ان کی خواہش، ان کی ضرورتیں ساری پوری کرتے تھے۔ تو یہ رضیہ آپا کی کہانی تھی۔ اب وہ بھی انتقال ہو چکا ہے ان کا، اللہ تعالیٰ ان کے درجے بلند کرے۔ وہ بہت ہی نیک، بہت ہی پارسا، بہت ہی وفاشور خاتون تھی، بہت اچھی تھیں۔ ان کی یادیں بڑی سنہری یادیں ہیں جو ہمارے ذہنوں میں، ہمارے بچوں کے ذہنوں میں محفوظ ہیں، بڑی محبت کے ساتھ۔ ان کا جو البم تھا تصویروں کا، اس میں ان کے جو ہے شوہر کی بھی میں نے تو دیکھی نہیں ہے، لیکن ہوگی یقیناً، تصویر تو شادی کی ہوگی ان کی، تو وہ البم دکھاتی تو سب کو تھیں۔ میں کیوں کہہ رہی ہوں کہ میں نے نہیں دیکھی، کیونکہ وہ البم اپنے ہاتھ میں رکھتی تھی، وہ کسی کو دیتی نہیں تھی، اور وہ دکھاتی بھی بڑے شوق سے تھیں، بڑے محبت سے۔ دیکھو یہ میرا البم، دیکھو دیکھو میں لندن گئی تھی، دیکھو یہ دیکھو، دیکھو میں پیرس گئی تھی، یہ دیکھو میری تصویریں، دیکھو دیکھو۔ اب اگلا دیکھنے والا اس شوق میں، جستجو میں ہے کہ البم تو ہمیں دیں، ہماری طرف اس کا رخ تو کریں جو ہم دیکھیں، مگر رضیہ آپا جو ہے وہ نہیں کرتی تھی۔ وہ کیونکہ ان کے اندر ایک خوف بیٹھا ہوا تھا نا کہ شادی ہوئی تو شوہر غائب ہو گئے، اب اگر میں نے البم، جو میری یادیں ہیں، اگر میں نے البم ان کو دے دیا تو ہو سکتا ہے میری کوئی تصویر اس میں سے غائب ہو جائے، خراب ہو جائے۔ تو یہ ان کے اندر کی محبت تھی، ان کی وفا تھی، جو وہ اپنی چیزیں بڑی سنبھال کے رکھا کرتی تھی۔ پھر یہ تو اپو بیگم کا قصہ تھا۔ اسی طرح ہم ایک دفعہ کسی کے گھر گئے، جب میں اسکول گرل تھی، 6ٹھی یا 7ویں میں پڑھتی تھی، اور ہمارے گھر میں الحمدللہ نوکر تھے، اور میں گھر کا کوئی کام بھی نہیں کرتی تھی، بس پڑھائی سے رغبت تھی، کہانیاں پڑھ لیں، اپنی کتابیں پڑھ لیں، ڈرائنگ کر لی، اپنی ان تمام چیزوں میں جو مصروف رہتی تھی، کیونکہ محلہ پڑوس نہیں تھا، کوئی سہیلیاں، کوئی دوستیں نہیں تھی، تو اپنے پڑھنے میں اور اسی میں وقت گزارتی تھی۔ تو ہم جب کسی کے گھر گئے تو وہاں میں نے دیکھا کہ جو ایک بزرگ خاتون، اور وہ ڈھیر سارے، کوئی تقریب ہوئی ہوگی اس گھر میں، تو وہ ڈھیر سارے برتن بیٹھی ہوئی زمین پہ، پہلے تو اب سنک وغیرہ آ گئے ہیں اور چولہے بھی کھڑے ہو کے کھانا پکایا جاتا ہے، اور ہر کام جو ہے وہ کھڑے ہو کے خواتین کرتی ہیں، لیکن پہلے جو ہے چولہے بھی نیچے ہوتے تھے، کھانے بھی ہنڈیا میں بیٹھ کے پیڑھی پہ اور پھکنی پہ وہ آگ پھونک رہے ہیں، لکڑی جلا رہے ہیں، کوئلہ جلا رہے ہیں، اسی طرح سے برتن بھی نیچے بیٹھ کے دھوئے جاتے تھے۔ تو وہ بیچاری نیچے بیٹھی ہوئی دھو رہی تھی، اور مجھے ان کے چہرے پہ کرب، ایک تکلیف نظر آ رہی تھی۔ تو میں نے ان سے پوچھا بھی، میں ان کے پاس بیٹھ گئی وہیں نیچے نا، اور میں نے کہا کہ آپ کو کیا ہوا، لائیے میں آپ کے برتن دھو دیتی ہوں۔ تو وہ کہنے لگی، ارے نہیں، تم، ظاہر ہے میں ان کے گھر مہمان آئی ہوئی تھی، تو جن کے ساتھ بھی میں گئی تھی تو مہمان ہی تھی میں بھی، تو وہ کہنے لگی، نہیں تمہارے کپڑے خراب ہو جائیں گے، اور میں دھو تو رہی ہوں۔ میں نے کہا نہیں آپ ہٹیے، میں دھو دیتی ہوں۔
اس وقت باقی لوگ جو تھے وہ اس جگہ پہ نہیں تھے، صحن میں جہاں برتن دھو رہی تھی، باقی سب اندر گھر میں۔ میں نے کیا کیا، ان کے برتن دھو دیے، بات ختم ہو گئی۔ ان کی کمر میں درد تھا، بوڑھی تھیں وہ، اور اندر ان کی کیا تکلیف رہی ہوگی مجھے نہیں پتہ، لیکن ان کے چہرے پہ جو ہے نا وہ تکلیف کے آثار تھے جو میں نے محسوس کیے اس وقت۔ اور پھر اس کے بعد مجھے بعد میں پتہ چلا کہ وہ ہمیشہ میری تعریف کرتی رہی اور مجھے دعائیں دیتی رہیں کہ اس بچی نے آ کے میرے برتن دھو دیے تھے۔ تو برتن دھونا تو کوئی اتنی بڑی بات نہیں تھی، لیکن ہمیں ہمیشہ گھر میں یہی بتایا گیا تھا کہ بزرگوں کی عزت کرنی ہے، محبت کرنی ہے، جس طرح سے بھی آپ ان کی خدمت کر سکتے ہیں، ان کا ساتھ دے سکتے ہیں، آپ دیجیے۔ اچھا، اور جو ہم اس کا اختتام جو ہے اپنی ویڈیو کا اس بات پہ کریں گے کہ دیکھیے، بیوہ ہونا کسی کا شوق نہیں ہے، کسی کا اختیار نہیں ہے، اور بیوہ عورتوں کو عورتیں ہی تنگ کرتی ہیں۔ یعنی جو رشتے ان سے منسلک ہوتے ہیں نا، جس میں بہنیں بھی ہوتی ہیں، ماں بھی ہوتی ہیں، ساس نندیں بھی ہوتی ہیں، محلے والیاں بھی ہوتی ہیں، تو یہ سب مل کے ان کو کہیں نہ کہیں کچوکے لگا رہی ہوتی ہیں، اور وہ بیچاریاں صرف اس لیے سب کچھ سہتی ہیں کہ ان کا کوئی گھر نہیں ہوتا، ان کا کوئی مقام نہیں ہوتا، ان کے اوپر ایک بیوگی کا ٹھپا لگا ہوا ہوتا ہے۔ اس لیے آپ کو میں ایک مزے کی بات بتاؤں، پھر ہم بات کو ختم کرتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ بیوہ کی عزت زیادہ کریے، چاہے وہ امیر ہو، غریب ہو، آپ کے گھر میں کام کرنے والی ہو، آپ کی رشتہ دار ہو، کوئی بھی ہو۔ دوسری بات یہ میں اپنے بارے میں ہمیشہ بتاتی ہوں نا کہ مجھے بہت برا لگتا ہے کوئی مجھے بیوہ کہے، بہت برا لگتا ہے۔ اور جب انتقال ہو گیا رؤوف صاحب کا، میرے ہسبینڈ کا، تو لوگ جب انہوں نے کہا جو چوڑیاں توڑیں، کیوں توڑو چوڑیاں بھائی، کس لیے توڑو؟ میں نے نہیں توڑنے دی، میں نے کہا نہیں، میں تو نہیں توڑی، اور میری دماغی حالت اس وقت ایسی تھی کہ سب نے مجھے معاف کر دیا۔ تو یہ جو چوڑیاں توڑنا اور یہ جو سفید دوپٹہ اوڑھو اور یہ کرو، یہ نہیں کرو، وہ تو اس کا اندر سے دل مر گیا، ٹوٹ گیا، وہ کس کرب میں گزر رہی ہے، اس کے لیے تو معنی ہی نہیں رکھتا کہ دوپٹہ سفید رنگ کا ہے، ہرے رنگ کا ہے، یا لال رنگ کا ہے بھی یا نہیں ہے، وہ تو اتنی لاسٹ ہوتی ہے اپنے غم میں۔ تو پلیز اس کے غم میں اضافہ نہیں کریں، اگر کم نہیں کر سکتے تو اس کے غم میں اضافہ نہیں کریں۔ اور میں نے اپنے آپ کو ہمیشہ مسز رؤوف کہلوایا، بچوں سے بھی، چاہے انہیں بولنا آئے یا نہ آئے۔ چھوٹے چھوٹے بچے جب بولنا شروع کرتے ہیں نانی دادی، میں نے کہا نہیں، نانی دادی کوئی مجھے نہیں بولے گا، مجھے بہت محنت کرنی ہے، اور مجھے سب مسز رؤوف کہیں گے، تاکہ رؤوف صاحب کو میں اپنے ساتھ ہمیشہ محفوظ، ان کو اپنے ساتھ محسوس کروں، اور اپنے آپ کو مضبوط اور محفوظ سمجھوں۔ تو میں جب مجھے کوئی مسز رؤوف کہتا ہے تو میں بہت خوش ہوتی ہوں، اور اپنے اندر ایک توانائی محسوس کرتی ہوں کہ میرے ساتھ میرا شوہر موجود ہے، مجھے کوئی ڈر نہیں ہے، کوئی خوف نہیں ہے، کوئی خطرہ نہیں ہے۔ تو پلیز، بیوہ بھی ہمارے معاشرے کا ایک بہت اہم کردار ہے، اس کی عزت کیجیے، اس سے محبت کیجیے۔ اس کے ساتھ ہی آپ سب سے اجازت چاہتی ہوں، آج دوپٹہ بار بار اترا جا رہا ہے، بھائی معاف کر دینا، آپ لوگ کہتے ہیں سر ڈھکا کرو، آپ کے کہنے سے ڈھک تو رہی ہوں، لیکن اب کیا کروں، اترے جا رہا ہے۔ اللہ حافظ۔